الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل صد احترام سامعین کرام، 5 پارے مکمل ہوئے، آج چھٹا پارہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے کا جو آخری رکوع ہے اس کی آخری آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ ایسا انداز ہے شفقت کا، محبت کا، اللہ کی رحمت، یوں لگتا ہے کہ جیسے بندوں کو اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کیوں کر دے گا اللہ تمہیں عذاب اگر تم شکر گزار بن جاؤ؟ کیا پڑی ہے اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ؟ اللہ عذاب دینے میں خوش نہیں ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے۔ جس طرح ماں باپ جو ہیں وہ کسی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے خوش نہیں ہوتے، ان کی طبیعت اپنی اداس ہو جاتی ہے، لیکن بچے کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بس اوقات کڑوی دوائی اسے پلانی پڑتی ہے کہ اس کی شفا اس میں ہے، اس کی بیماری کا علاج وہ ہے، چاہتا کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل یہی انداز ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کریں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، اور پھر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اپنے بندوں پر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کسی بندے کو معاف کرنے کی، اس کی ایک منظر کشی ہے جو کی گئی ہے ایک حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک گناہگار بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پتہ ہے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل کے انداز میں سمجھایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سفر پر ہو، اس کا سامان سفر ایک اونٹنی پر ہو اور صحرا کا سفر ہو، کھانا پینا جو بھی ہے اس کا اس کے اوپر ہے۔ اب وہ سفر کرتے کرتے تھک گیا اور تھکنے کے بعد وہ کسی ایک درخت کے سائے کے نیچے سستانے کے لیے رکا، اور اسے اچانک نیند آ گئی۔ اس نیند کے اندر اس کی اونٹنی، اس کی سواری وہ ادھر ادھر ہو گئی۔ اب وہ صحرا ہے اور وہ پیدل اس کو عبور نہیں کر سکتا، اور منزل کا کوئی اندازہ نہیں کہ کہاں ہے، اور اس کا کھانا پینا جو بھی سفر کا سامان ہے وہ اس پر ہے۔ تو اس وقت وہ بندہ، اس کا غم، اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، آپ کوئی سوچ سکتا ہے؟ گویا کہ اس کی موت ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن کہیں اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ مایوسی کے عالم میں وہ دوبارہ اس درخت کے نیچے وہیں بیٹھ جاتا ہے، انتظار میں کہ اب تو موت ہے، اب تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، نہ پتہ ہے کہ کس طرف کو جانا ہے، اور پھر یہ کہ صحرا بہت طویل ہے۔ یہ ساری تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب بیان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس پر جو ہے وہ غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے،
اور پھر جب وہ اپنی نیند کی حالت سے بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اچانک اس کے سامنے وہ اسی طرح اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے۔ تو جس طرح پہلے اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اسی طرح اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس خوشی میں وہ اس حد تک پاگل ہو جاتا ہے، یعنی اس حد تک وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن وہ کیا کہہ دیتا ہے؟ اللہ تیرا شکر کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ یعنی خوشی کا یہ عالم کہ اس خوشی کے اندر وہ بندہ بے ساختہ اس کی زبان سے ہی الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے نا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کو اس طرح خوشی ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی ماں باپ کا کوئی نافرمان بیٹا ہو، گھر چھوڑ کے چلا جائے، باغی ہو جائے، اور بالکل جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ گھر والوں سے الگ ہو جائے، تو ماں باپ بڑے اداس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن پھر کبھی اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، مجھے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ان سے جا کے معافی مانگنی ہے، پھر وہ جب پلٹ کے آتا ہے اور آ کے اپنی ماں یا باپ کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو اس وقت ماں باپ کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ماں باپ جو گھر میں فرما بردار اولاد ہوتی ہے، وقتی طور پر اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اتنا پیار کرتے ہیں اور اس کو اتنا چومتے چاٹتے ہیں کہ یہ تو عرصہ دراز کے بعد بھولا ہوا گھر آیا ہے۔ اور وقتی طور پہ جو فرما بردار خدمت گزار بچے بچیاں پاس ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے عرصے کے بعد ٹھوکریں کھا کر آیا ہے زمانے کی، تو اس کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت بھی بندوں کو معاف کر کے اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ بندے اپنا طرز عمل بدلیں، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد چھٹے پارے کا جو رکوع ہے پہلا، اس میں کافروں کو دوست بنانے والے جو ہیں نا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافق ہوتے ہیں، بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کی دوستیاں، ان کے یارانے آخر کافروں کے ساتھ ہیں تو کس بنیاد پر؟ کیا چاہتے ہیں وہ ان سے؟ ایک ظاہری تعلق تو ٹھیک ہے ہونا چاہیے، ہم ان سے کوئی بہت زیادہ نفرت نہیں کرتے، لیکن دلی محبتیں، دلی رغبتیں، چھپ چھپ کر ان کو ملنا، ان کے ساتھ سرگوشیاں کرنا، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا، یہ باہمی محبت تو اہل ایمان کی آپس میں ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ اس طرح کے یارانے جو رکھتے ہیں نا، جو دوستیاں رکھتے ہیں اور تنہائیوں میں ملتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اصل میں وہ ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، تو انہیں منافقین کی صف میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر پہلے رکوع میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ بھی رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تیسرے پارے کے شروع میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا، اور اب چھٹے پارے کے شروع میں پھر یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ بھی رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں وہ کافر ہے، کفر ہے۔ یہ تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل جائز ہے کہ قرآن نے بیان کی ہے۔ تفریق یہ کہ ہم بس عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اگر کوئی مسلمانوں میں سے یہ کہے کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ پر ایمان لانا کافی ہے، ہم پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں مانتے، تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کی نفی ہے۔ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ حرمت رسول جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اسی طرح باقی انبیاء اور رسول کے ساتھ کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی گستاخی رسول شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، آگے عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ایک تو تثلیث کا عقیدہ ان کا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا وہ کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اور تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا کہ تین میں سے ایک، یعنی وہ تین کس کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ۔ اور بعض اوقات ان کا مطلب یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کی شکل میں مریم کے وجود سے جنم لیا، یا یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اس طرح کے ان کے جو عقائد ہیں نا، ان کے اندر بڑی گمراہی ہے۔ تو ایک تو
اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑا واضح کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ دوسری بات پھر یہ کہ ان کا جو عقیدہ کفارے کا ہے کہ عیسیٰ سولی چڑھ گئے اور سب کا کفارہ دے گئے، اب وہ جو چاہیں کریں، بس سنڈے کو وہ جا کے اپنے چرچ میں اپنے پادری کے سامنے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، بس ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے شروع۔ یہ کفارے کا عقیدہ بھی ان کا اسی وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا، وہ مصلوب ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس کی بھی بالکل نفی کی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ وہ انہیں سولی دے سکے، نہ وہ انہیں قتل کر سکے نہ انہیں سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کی شبیہ تھی جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کے حوالے سے، اس لیے کہ علماء یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ باغ میں جس طرح کوئی ایک آدھ کمرہ ہوتا ہے، کسی نے باقی رکھوالی کے لیے اپنے لیے کوئی کمرہ بنایا ہوا ہوتا ہے لک آفٹر کرنے کے لیے، تو ایک کمرہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں جا کے پناہ لی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ان کے مخلص ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ان جاسوسوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان ایجنٹوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، جو اس وقت کا بادشاہ جو تھا جس کو بھڑکایا تھا علماء یہود نے کہ عیسیٰ جو ہے معاذ اللہ یہ گمراہ ہے اور یہ نئی باتیں پیش کر رہا ہے۔ اصل میں مولوی اس وقت کے جو مولوی تھے ان کے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ رہے تھے، ان کا پروٹوکول اور ان کی پریولیجز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ رہی تھی، اس کے نتیجے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ پھر ان میں سے وہ جو آدمی جاسوس بن کر تھا، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے جاسوس بن کر جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کی کوشش کی، جیسے ہی دروازہ کھلا اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی کر دی، اس کو بدل دیا، اس کو شبیہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس کی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام رفع آسمانی ان کا ہوا، ان کو اٹھا کر لے گئے، یعنی انہوں نے وہ چھت پھاڑی کمرے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے۔ اور وہ جو 7 سپاہی آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، انہوں نے جیسے ہی مطلب ہے کہ دروازہ کھولا یا توڑا تو اس کے نتیجے میں وہ شخص جس نے جاسوسی کی تھی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ اسے ہی یا مسیح یا نبی اللہ کہہ کے پکارنے لگے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی ہے، اس کو پکڑ لیا اور اس کو قید کر دیا گیا اور اس کو سولی چڑھایا گیا۔ قرآن کی گواہی ہے، اس کو سولی چڑھایا گیا، اس لیے کہ دیکھیں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی قتل ہو سکتا ہے، حضرت یحییٰ نبی تھے قتل ہو گئے، حضرت زکریا نبی تھے قتل ہوئے، اسی طرح اور انبیاء بنی اسرائیل قتل ہوتے رہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، چاروں طرف سے گھیرا پڑ گیا لیکن اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت جو ہے مکہ سے نکال لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا، آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پر سولی چڑھانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے تھے، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، وہ کمرے کے اندر بند تھے، وہاں سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پوری انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہنچے، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور آج تک وہ محفوظ ہیں اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ لیکن ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اب ان کا سٹیٹس جو ہے وہ نبی کا نہیں ہوگا، اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہوگا، اب وہ اسی شریعت کو فالو کریں گے اور اسی دین کے وہ مبلغ اور داعی بن کر جو ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، امام مہدی کا وہ ساتھ دیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں آگے دریا آ گیا، پیچھے جو ہے وہ فرعون پورے لو لشکر کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ دے دیا اور اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ تو جب بھی اللہ کی یہ سنت یہ کہ اللہ رسولوں کو بچا لیتے ہیں، رسولوں کو کوئی رسول جو ہے وہ کبھی قتل نہیں ہوا اور کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، نہ انہیں قتل کیا جا سکا، وما صلبوہ، اور نہ انہیں سولی دی جا سکی، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کی شبیہ تھی وہ کہ جو ان کو جس کی وجہ سے وہ شک و شبہ میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے،
کوئی علم نہیں ہے الا اتباع الظن، مگر یہ کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اٹکل بچوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوئی حقیقی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقینی بات یہ ہے، یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے یقینی بات یہ ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا جا سکا۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرتیں ہیں، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی مدد اور اپنے رسولوں کی مدد ایسے کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس نے بچایا۔ اچھا، پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اگلے رکوع کے اندر ایک آیت کے اندر بڑی جامع آیت ہے۔ دیکھیں، رسولوں کے آنے کے بعد کسی آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے کہ اب اس کو کسی نے دین سمجھایا نہیں۔ انبیاء اور رسول نہ صرف انہوں نے یہ کہ دعوت پیش کی، بلکہ دعوت پر انہوں نے جو بھی پیغام دیا اس پر عمل کر کے دکھایا، عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی کہے کہ ہمیں دین کی کوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی، کوئی وہ بات نہیں سمجھ آئی، یہ ساری وہ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح من حرامی تے حجتاں ٹھیر، دل ہی اگر نہ بانے تو بہانے ہزار ہیں۔ دل نہیں مان رہا، اس لیے جو ہے وہ بہانے ادھر کے کر رہے ہیں۔ انبیاء اور رسول کے آنے کے بعد انبیاء اور رسول نے حق کو واضح کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا کم و بیش مجمع تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے بیک زباں ہو کر جو ہے وہ اقرار کیا، قد بلغت یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ قد بلغت، آپ نے پہنچا دیا۔ وادیت ونصحت، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے، الا هل بلغت، دائیں بائیں سامنے 3 دفعہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ قد بلغت وادیت ونصحت۔ اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچایا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، سمجھانے کا حق ادا کر دیا، عملی نمونہ پیش کر کے بتا دیا۔ کون سی بات رہ گئی ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہو کہ جی اس تک جو ہے وہ حق نہیں پہنچا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے۔ یہ خود اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر رسولاً، اللہ نے رسول بھیجے، مبشرین، بشارت دینے والے، کن کو؟ اہل ایمان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ جو شخص بھی نبی اور رسول کی دعوت پر ایمان لے آیا، اس کے لیے کیا ہے؟ بشارت۔ ومنذرین، اور ڈرانے والے، جو انکار کرتے رہے ان کو وہ ڈراتے رہے۔ یہ مبشرین خوشخبریاں دینے والے اور منذرین ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ باقی رہے اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ ہم تک تو دین کسی نے پہنچایا نہیں، اللہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں، یہ عذر کسی کے پاس نہ رہے۔ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اللہ کے ہاں کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ایکسکیوز پیش کر سکے یا اس طرح کی کوئی معذرت پیش کر سکے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے ایسا کیا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، 1,24,000 نبی، ان میں سے 313 رسول تھے۔ 313 رسول تھے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ انبیاء پر بھی وحی آتی ہے، لیکن رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اور رسول وقفے سے اللہ نے بھیجے، ایک دم نہیں۔ رسول اس کی مثال میں کلاس میں بھی دیا کرتا تھا کہ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہیں، ایک ہے سب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ایک ہے ان میں CR ہے، کلاس کا ریپریزنٹیٹیو، جسے مانیٹر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یونیورسٹی میں اسے CR کہتے ہیں کہ CR ہے۔ تو اب ہے تو وہ بھی اسٹوڈنٹ، لیکن اس کی انیشل ذمہ داری کیا ہے کہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے اس کو کوئی میسج، اگر کلاس کو کوئی میسج دینا ہے، باقی اسٹوڈنٹس تک کوئی میسج پہنچانا ہے، تو وہ HOD یا وہ ڈین یا وائس چانسلر جو بھی ہے وہ اپنے اس کو CR کو میسج دے گا، اور CR آگے کلاس کو کنوے کرے گا۔ تو اس کا ایک درجہ، CR کا ایک درجہ باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول یقیناً نبی ہے، لیکن اس کا ایک درجہ نبیوں سے زیادہ ہے کہ اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ جب کسی نبی کو اللہ کوئی خصوصی ٹاسک دیتے ہیں، جب کسی کوئی خصوصی اسائنمنٹ اللہ دے دیتے ہیں، تو وہ رسول پھر نبی کہلاتا ہے۔
کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ اس اپنے علاقے کے اندر ایک اس کا یعنی اسٹیٹس، جس طرح اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر یہ تھا کہ وہی آتی ہے، وہ وہی کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ لیکن انبیاء کو کچھ اسپیشل ٹاسک بھی دیے جاتے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، انہیں اللہ نے کہا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ باغی ہو گیا ہے، بڑا سرکش ہو گیا، اس کو جا کے سمجھاؤ۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ قولا لینا، ذرا نرمی کے ساتھ بات کرنا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جذباتی طبیعت کے آدمی تھے، تو کہا کہ جانا اس کو ذرا نرمی کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ رسول الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، یہ آخری رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بنی اسماعیل کے اندر، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی بنی اسرائیل میں سے اسماعیل میں۔ تو اب انبیاء اور رسل کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں کسی نے دین سمجھایا نہیں، دین پر عمل کر کے بتایا نہیں، دین ہمیں سکھایا نہیں۔ اور انبیاء اور رسل کے بعد یہ ذمہ داری اب امت کے کاندھوں پر ہے، مسلمانوں کے کاندھوں پر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی یہ مطلب نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ختم نبوت کے صدقے یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری آئی ہے۔ نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی، ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول۔ اب وہ انبیاء والا کام اب ہر مسلمان کے ذمے ہے، اس کی استطاعت کے اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق جتنا وہ کر سکتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتا ہے اتنا دے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ نساء کا، اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ آخری رکوع میں قرآن مجید کے حوالے سے پیغام دیا گیا کہ دیکھو اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ چکی، اور یہ مکمل اکمل ہدایت نامہ ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو تھام لو۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو تو ہر قسم کی گمراہی سے بچ جاؤ۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، فتمسکوا بہما، ان کے ساتھ چمٹ جانا، لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد نہ تم کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کتاب اللہ و عترتی، میرے اہل بیت، ان کے ساتھ یعنی ان کا بھی لحاظ کیا جائے، ان سے بھی رہنمائی حاصل کی جائے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، ان کا اکرام ہے، ان کا خصوصی پروٹوکول ہے، اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ لیکن آپ نے جو واضح جو صحیح احادیث کے اندر سب سے زیادہ معروف بات ہے وہ یہ فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور اپنی سنت یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو چمٹ جاؤ، پھر کبھی ہلاک نہیں ہوگے اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم نے انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بدعات کہاں آتی ہیں؟ جہاں سنت ختم ہوتی ہے، سنت کی جگہ کوئی نہ کوئی بدعت آ جاتی ہے، اور کتاب اللہ کو چھوڑیں گے تو بہت ساری گمراہیاں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ جہاں کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی ہے، عقائد میں بھی اصلاح ہو جائے گی، اعمال میں بھی اصلاح ہو جائے گی۔ معیار بنا لو کتاب و سنت کو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ اجماع یعنی جس پر کنسنسس ہو گیا علماء کا، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، بعد میں ائمہ کے دور میں، جن باتوں پر اجماع ہو گیا ان کے اندر بھی چھیڑخانی اور رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بڑے ماہر لوگ تھے، بڑے مخلص لوگ تھے، اور دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی، اور اس کے بعد جس نتیجے پر بھی وہ پہنچے انہوں نے وہ اپنی تحقیق اور اپنا نتیجہ وہ جو ہے وہ امت کے سامنے رکھا، اور الحمدللہ کہ اب امت جو ہے وہ ان کو فالو کر رہی ہے۔ اصل میں کسی بھی بزرگوں میں سے کسی کی بات کو ماننا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے ان کی بات کو مانا جا رہا، یہ اصل میں ان پر اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سمجھا ہے ہم شاید اس طرح نہ سمجھ پائیں، جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ۔